احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور ان کے 72 جانثاروں کی قربانیوں اور وفاشاریوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غم حسین کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ غم حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی کیا ہے۔ علی ابن طالب کہتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن علی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کی حالت کس نے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت حسین کو قتل کر دے گی دریائے فرات کے کنارے۔ میری خواہش پر جبرائیل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، جس کی وجہ سے میں غم زدہ ہو گیا اور میرے آنسو نکل آئے۔ ابھی یہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، ابھی رونما ہونا تھا، اور 50 سال پہلے غم حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان پر پانی بند ہو گیا یا ان پر کتنا ظلم ہوا، کتنے انسان شہید ہوئے، یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے اندر ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ صحابہ کرام زندہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ذبح کر دی گئی؟ یہ کیسے ہوا؟ آری چلائی گئی یا تلوار چلائی گئی؟ واقعہ کربلا سب کو پتہ ہے، شہادت کا بھی سب کو علم ہے۔ ترمذی حدیث ہے کہ حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جبکہ ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1218، عمار کو ایک باغی قتل کرے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ حضرت امام حسین کو جو ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس کا کچھ ذکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت امام حسین کو بلند کر کے اور ہوا میں اچھال کر فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد کرے، اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں یزید کا لشکر موجود تھا اور دوسری طرف 72 جانثار تھے جو کہ حضرت امام حسین کے ساتھی تھے، اور حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت لینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے یزید نے اپنے لشکر سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا۔ کربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی ان انمول جذبوں کی امین ہیں جو امام حسین اور آپ کے جانثاروں پر گزرا اور جو سرفروشوں نے اپنے سینوں پر سہا۔ یہ شہادت تاریخ میں رقم کی جاتی ہے اور اسے کربلا کا نام دیا جاتا ہے۔
واقعہ کربلا کی شناخت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے، اور حسین کی شناخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تعارف یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سرداران نوجوان جنت ہیں، استقامت کے جبل احد ہیں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو سب سے زیادہ خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور ان کو گٹھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعب دہن کی دی۔ حسین سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسین نہیں تھا، نیز 25 حج پیدل ادا فرما رکھے تھے۔ حسین وہ ہیں جو رات کو نوافل میں کھڑے ہوتے تو پہلی ہی رکعت میں اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ عشق الہی میں اس قدر آنسو بہائے کہ چہرہ انور پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئیں۔ حسین کی عظمت یہ تھی کہ ہر جگہ عزت سے بٹھایا جاتا تھا۔ حسین وہ ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق جن کو ممبر پر بٹھا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، حضرت عمر فاروق سلام کرنے میں پہل فرماتے اور فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے نماز تہجد، تکبیر اولیٰ اور نماز جنازہ ہمیشہ ادا کی، کبھی نمازیں چھوٹنے نہ دیں۔ حسین وہ ہیں جو مسکراتے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جنت میں بہار آ گئی ہے۔ حسین کو دھوکے سے کربلا کے میدان میں بلا کر شہید کر دیا گیا۔ حسین نے اپنے نانا کے نام پر اپنے اہل و عیال سمیت شہادت نوش کی۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے نیز یہ کہ لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ وہ سانحہ ہے جس کو انسان کہلانے والے ہر رنگ و نسل، ہر مذہب اور ہر لوگوں کی آنکھ نم کر دیتی ہے۔ بہت ہی کرب کا واقعہ ہے کربلا تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے جو کہ اقتدار کی جنگ نہ تھا بلکہ اقدار کی جنگ تھا۔ یہ دو شخصیتوں کی لڑائی نہ تھی بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، ہر حق اور باطل کا معرکہ تھا، نیز یہ کہ ظلم کا اور زیادتی کا ہر کسی کا خاتمہ تھا، اور یہ حسین ابن علی امن کی علامت بنے۔ یزید جبر کا اور زیادتی کا پیغمبر بنا، جبکہ ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اور حق و صداقت کا نشان بننے کے لیے حضرت امام حسین کو چنا گیا۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت تو کربلا میں خریدا حسین نے، دنیا میں آخرت میں جو رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے۔ حضرت امام حسین کی لازوال قربانی کیا ہے، اس کی تفاصیل جانیں گے۔ انہوں نے اسلام کے لیے جو خدمات پیش کیں وہ کربلا کے میدان میں دہرائی گئیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی اور فاطمہ کا لخت جگر امام حسین شہادت کا رتبہ پا گیا، سر قلم کیا گیا لیکن سر جھکایا نہ گیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ مسلمانوں نے حکومت کے دباؤ پر یزید کی بیعت شروع کر دی، لیکن یزید نہ تو صحیح خلیفہ بنا اور نہ ہی مسلمان بنا۔ امام حسین کوفے سے کوچ کر کے
مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی، لیکن امام حسین نے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ جب مسلم کوفہ پہنچے تو پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفیوں کے جذبات دیکھ کر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بیشتر افراد کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو کوفہ کے غدار اپنے وعدوں سے مکر گئے اور یزید کو اطلاع مل گئی۔ یزید نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا گھیراؤ کر لیا۔ پھر جنگ شروع تھی اور دوسری طرف بیعت کی پیشکش تھی۔ جب حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو ان کے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو 72 گھنٹوں تک پانی نہ ملا۔ بچے بڑے بوڑھے بیمار سب پیاسے تھے اور ان کے پاس سامان جنگ بھی نہ تھا کہ وہ یزید کے لشکر کا اور اتنی بھاری تعداد میں فوج کا مقابلہ کر سکتے، جبکہ جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری اور استقامت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک بے نظیر ہے۔ 10 محرم کو قیامت خیز واقعہ پیش آیا۔ جمعے کا دن تھا۔ حضرت امام حسین نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کو جبر کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا درس دیا۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں عظیم قربانی نہ دیتے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کفر جیت جاتا اور اسلام ہار جاتا، مگر امام حسین نے اسلام کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا ادا کیا کہ حق و صداقت کا پرچم بلند کر دیا، اور جس عظیم مقصد کے لیے ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی تھیں، ان قربانیوں کو قیامت تک کے لیے تمام دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ غریب و سادہ و رنگین داستان حرم۔ غریب و سادہ و رنگین داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کربلا کے میدان کی خوبصورت منظرکشی کی ہے۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ رونے والا ہوں شہید کربلا کی یاد میں، رونے والا ہوں شہید کربلا کی یاد میں، کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ۔ اور اقبال نے ایک شعر یہ کہا ہے، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ فرد حسین ابن علی ہو۔ چنانچہ مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ اسلام کا نام بول بالا کرنے میں حضرت امام حسین کا کردار بے مثال ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 9 محرم کو رونا اور حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ احمد فراز نے کچھ یوں کہا تھا، ضبط ہے لازم مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ضبط ہے لازم مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ غم حسین
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منایا ہے، اور یہ کہ ہر مسلمان جو کہ دل میں اسلام کے لیے قدر و قیمت رکھتا ہے، اسے اس قربانی کو یاد کر کے حضرت امام حسین کے لیے اور ان کے جان نثاروں کے لیے بہت سی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔